افسوس سے کہوں گا کہ عمران احمد خان نیازی اپنے سیاسی حریفوں کا پاسکو بھی نہیں ہے. اسے روایتی سیاست بالکل نہیں آتی. یہ اپنی قوم سے اردو زبان میں بات کرتا ہے, کھل کر بات کرتا ہے, ایک ایک لفظ کی تشریح کر کے سمجھاتا ہے تاکہ وہ جو بھی کہے وہ اس کی قوم سمجھ سکے. جبکہ دوسری طرف شہباز شریف کی مثال دوں گا. 2 مختلف انٹرویوز میں 2 سوال پوچھے گئے شہباز شریف سے. پہلا سوال تھا کہ اگر آپ وزیر اعظم بنے تو آپ پیٹرول کی قیمتوں کو کیسے کم کریں گے. انہوں نے جب دیکھا کہ سوال بڑا سیدھا سا ہے اور جواب دیے بغیر کوئی چارہ نہیں تو انہوں نے انگریزی الفاظ کا انتخاب کیا. انگریزی میں جملہ کہا کہ دیکھیں پیٹرول پرائسز آر لنکڈ ود انٹرنیشنل مارکیٹ, جس کا مطلب ہے کہ پیٹرول کی قیمت ہم کم نہیں کر سکتے, وہ تو وہی رہے گی جو عالمی منڈی میں ہوتی ہے. یعنی انگریزی جملے میں پورا جواب دے دیا تاکہ مسلم لیگ نون کے سپورٹرز میں سے آدھے سے زیادہ لوگ سن کر سمجھ بھی نہ پائے کہ ہمارا لیڈر کہہ کیا رہا ہے. البتہ خوشی میں جھوم کر شیر کا نعرہ شاید لگا دیا ہو کہ ہمارا لیڈر بھی انگریزی بول رہا ہے. اسی طرح ایک اور اینکر نے سوال کیا کہ آپ امریکہ سے اگر اتنا ڈریں گے تو پھر آپ برابری کے سلوک کا تقاضا کیسے کریں گے. تو انہوں نے تحمل سے پھر انگریزی زبان میں کہا کہ بیگرز ہیو نو چوائسز, جس کا اردو میں مطلب ہے کہ فقیروں کے پاس مطالبہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی. یعنی موصوف نے ایک ہی لمحے میں قائد اعظم کے اس آزاد خود مختار ملک پاکستان کو فقیر بنا دیا اور ساتھ پھر اردو میں فرمایا کہ ہمیں اپنے بچوں کو پالنا ہے, انہیں کھلانا ہے اور اس کے لیے ہم برابری کی بات نہیں کر سکتے. گویا جو سرحد پار سے ہمارے لیے طنزیہ جملے سنائی دیتے تھے کہ ہم فقیر دیش ہیں, وہ بالکل سچ کہتے تھے. اور ہمیں اس پر شرمندہ نہیں ہونا کہ ہم دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت 22 کروڑ دلیر لوگوں کا ملک کافروں سے برابری تک نہیں کر سکتا. اور اس کو مزید پانی دیا گیا خواجہ آصف کی طرف سے, جنہوں نے لائیو پریس کانفرنس کرتے ہوئے فرمایا کہ امریکہ بہت بڑی سپر پاور ہے اور وہ پاکستان کی سانس تک بند کر سکتا ہے, اس لیے ہم امریکہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے. پھر شہباز شریف کا یہ اعتراض کرنا کہ کیا ضرورت تھی نیازی کو امریکہ کو یہ کہنے کی کہ ایبسولوٹلی ناٹ. پھر ان کے بیٹے حمزہ شہباز نے فرمایا تھا کہ پہلے یہ ہمیں چور کہتا تھا, اب یہ یورپی یونین کو بھی لتاڑ رہا ہے اور کہتا ہے ہم کوئی تمہارے غلام ہیں. یہ سب سن کر مجھے یقین آ چکا ہے کہ ہمارے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بطور وزیر اعظم امریکی ایئرپورٹ پر پتلون خود اتار دی ہوگی تاکہ کہیں امریکہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اس موقع پر مجھے بالی ووڈ کی وہ فلم کا سین یاد آ گیا کہ جہاں جب کوئی اپنے آپ کو کمزور اور دوسرے کو طاقتور سمجھتا تھا تو ادب میں پتلون نیچے کر کے جھک کر کہتا تھا جہاں پناہ تحفہ قبول کرو. عجیب کشمکش میں ہوں کہ اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اگلی نسلوں کو آزاد سمجھوں یا غلام. لفظ خود مختاری خودداری اپنے بچوں کو پڑھاؤں بھی یا نہیں. اقبال کے خواب کی توہین کر رہے ہیں, قائد اعظم کی قربانیوں کی توہین کر رہے ہیں, لیاقت علی خان کی شہادت کی توہین, اس کلمے کی توہین کے جسے نام پر ملک بنایا گیا تھا. مجھ رہ کر 1857 کی وہ بر صغیر میں مسلمانوں کی انگریز کے خلاف جنگ یاد آ رہی ہے. لاکھوں جانیں قربان ہوئی, کالا پانی کی سزائیں پائیں, کس لیے کہ ہم آزاد ہو جائیں. مجھے 14 اگست کی 1947 کی وہ 10 لاکھ مسلمانوں کی روحوں سے شرم آ رہی ہے جو ہندوستان سے پیدل چل کر پاکستان آ رہے تھے. کئی راستے میں شہید ہو گئے اور کئی وہیں قتل کر دیے گئے. ان سب کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا ہم نے. کاش شہباز شریف صاحب یہ گھنونی اصلیت آپ قوم کے سامنے نہ رکھتے. کاش آپ عمران خان کو گرانے کے لیے پوری قوم کا وقار نہ گرا دیتے. بھلے ہم آزادی کے وہم میں ہی جی رہے تھے, کم سے کم جوش و خروش سے 14 اگست کی آزادی تو مناتے تھے. اقبال کا شعر یاد آ گیا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. وطن عزیز تیرا خواب دیکھنے والے سے نظریں نہیں ملا سکتے. ہم دنیا کی امامت تو دور کی بات برابری تک کا حق نہیں رکھتے, کیونکہ بقول شہباز شریف صاحب ہم فقیر ملک ہیں اور فقیر برابری کا تقاضا نہیں کر سکتے. خواتین و حضرات, ایک آزاد پاکستان کا سفر ختم ہوا چاہتا ہے. مریم صاحبہ کی بقول سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے, آپ ایک غلام پاکستان میں لینڈ کرنے والے ہیں. معذرت چاہتا ہوں, آج پہلی بار میں پاکستان زندہ باد کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا. اللہ حافظ.